بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تقدیس بھی تسبیح والے معنی ہی اپنے اندر رکھتا ہے اور تقریباً یہ مترادف ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تقدیس، تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، تیرے تقدس کو بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو خلیفہ میں بنانے لگا ہوں، اس کے بارے میں تم نے یہ تو جان لیا کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، تمہارا علم یہاں تک ہے۔ اس سے آگے اس کے اندر جو کمالات ہوں گے تم اس کے کمالات کو نہیں جانتے، تم صرف نقائص کو دیکھ رہے ہو۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساری تفصیلات کو چھوڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیسے پیدا کیا، کیا مراحل گزرے، ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ مراحل خلقت اور کیفیت خلقت آدم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بالکل یہاں پر حذف کر کے سیدھا اس چیز کا ذکر شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پھر پیدا کیا، آدم کی تخلیق کی، اور آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جب آدم بن گئے، جب پہلا انسان بن گیا تو سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تعلیم دی تمام اسماء کی۔ یہاں سے علم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ یہاں سے علم کی برتری کا ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کس چیز کا دیا؟ الاسماء، ناموں کا، کلھا، سارے کے سارے، یعنی کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کا اللہ نے آدم کو علم نہ دیا ہو۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمارا جو بھی علم ہے، انسانوں کے پاس جو بھی علم ہے، وہ در حقیقت ناموں کا علم ہے۔ جو چیزیں ہیں، ہر چیز کا کوئی نام ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا علم انسان کو ہو اور اس کا نام انسان کو معلوم نہ ہو۔ علم در حقیقت یہ اسماء کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ بس ہے، یہ ٹرین ہے، یہ جہاز ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے۔ ناموں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، نام کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جن ناموں کا علم دیا وہ کیا نام تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے نام آدم کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی۔ پھر آپ نے ذکر کیا سمندروں کا، پہاڑوں کا، وادیوں کا۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ یہ قالین جس پر میں اور تم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کا نام بھی آدم کو سکھایا۔ ذہن میں رہے کہ آدم سے مراد انسان، یہاں ذکر حضرت آدم کا بحیثیت اولین انسان کے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھا دیے سارے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان ناموں کو اللہ نے پیش کیا آدم کے سامنے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا فرق محسوس کیجئے گا۔ اللہ نے آدم کو نام سکھائے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال، اور کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں جو آدم کے بارے میں تم کہہ رہے تھے اگر سچے ہو۔ آدم کو سکھائے نام، فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ۔ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ناموں کے نام بتاؤ؟ نام کا تو نام نہیں نہ ہوتا، نام ہوتا ہے چیزوں کا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جن حقائق کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، ان حقائق میں سے کچھ حقائق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھے اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ۔
اس لیے کہ نام کو تو نام نہیں نہ ہوتا کہ آدم کو نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے نام رکھے اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ. ایسا نہیں ہے. آدم کو نام سکھائے، جن کے نام سکھائے ان میں سے کچھ افراد، کچھ حقائق کو فرشتوں کے سامنے رکھا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.